بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے. دروس فی علم الاصول حلقہ ثالث کا سبق نمبر 103 آغاز کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت الرابعۃ انہ لا یجوز الرجوع سے لے کر المرحلۃ الثانیۃ فی تحدید دائرۃ حجیت الاخبار تک. طلاب کرام عزیز، کلی لحاظ سے آج کا درس گزشتہ سے پیوستہ درس ہے. یعنی گزشتہ درس میں دلیل عقل کی شکل ثانی کے مقدمات کے بارے میں بحث چل رہی تھی. آج کے درس کا پہلا نقطہ دلیل عقل کی شکل ثانی کے بقایا مقدمات کی وضاحت کے بارے میں ہے کہ 5 مقدمات تھے. اگر ان مقدمات میں سے کوئی بھی ایک مقدمہ نہیں ہوگا تو دلیل عقل کی شکل ثانی مکمل نہیں. جب یہ پانچوں کے پانچوں مکملات بطور کامل ہوں گے تو اس کے ذریعے سے حجت خبر واحد ثقہ ثابت ہوگی، البتہ اس کے ضمن میں یعنی مطلق امارات کو ثابت کرنے کے حوالے سے. نمبر 2، دلیل عقل پر اشکالات کی وضاحت کی جائے گی. پھر شہید صدر کی جانب سے 3 اشکال بیان کیے گئے ہیں کہ یہ جو مقدمات آپ نے بیان فرمائے ہیں یہ یعنی شکل ثانی کے لیے یہ تام نہیں ہیں، خود یہ قابل اشکال ہیں. اگر ان میں سے ایک بھی قابل اشکال ثابت ہوا تو چونکہ مجموع مرکب ہیں، مرکب سے ایک جز بھی ختم ہو جائے گا تو تمام کے تمام ختم ہو گئے، اس لیے 1 یا 2 کو باطل کرا دیں گے تو اس سے واضح ہو جائے گا کہ تمام کے تمام باطل ہیں اور دلیل عقل بشکل ثانی تام نہیں ہے. آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں. الرابعۃ، چوتھا مقدمہ دلیل عقل شکل ثانی کا، انہو یہ ہے کہ لا یجوز الرجوع الى الاصول العملیۃ فی کل شبہۃ باجراء البراءۃ ونحوها. اصول عملیہ، تخیر و احتیاط و استصحاب و براءت، یہ ان کی جانب رجوع نہیں کیا جا سکتا ہر شبہ میں. یعنی جہاں پہ بھی شبہ ہو وہاں پہ آپ اصول عملی کی جانب رجوع کریں، یہ نہیں ہو سکتا. اصول عملی مثلا آپ برات کو جاری کر دیں اور کہیں کہ میرے اوپر کوئی یعنی برات عقلی جاری کریں یا برات کیا کہتے ہیں شرعی، یہ نہیں کر سکتے آپ. کیوں؟ لأن ذالک علی خلاف قانون تنجیز العلم الاجمالی، چونکہ شبہ میں بھی علم اجمالی ہوتا ہے، تعین نہیں ہوتی. چونکہ ذالکہ اصول عملیہ کو ہر شبہ میں جاری کرنا یہ برخلاف ہے قانون منجزیت علم اجمالی کے، بالکل برخلاف ہے. کیونکہ اصول عملیہ کو جاری کرنے سے اس تکلیف کی مخالفت لازم آتی ہے جو علم اجمالی کے ذریعے سے یقینی معلوم ہے، البتہ اس کی تعین نہیں. اور یہ چیز منجز علم اجمالی کے خلاف اس لیے ہے کیونکہ مخالفت قطعیہ لازم آ رہی ہے جو کہ حرام ہے. الخامسۃ، نمبر 5 اور آخری مقدمہ یہ ہے کہ انہ ما دام لا یجوز اہمال العلم الاجمالی، جب تک ممکن نہیں علم اجمالی کو ترک کرنا. یعنی بعض اطراف کے بارے میں جب ہمیں علم اجمالی ہے تو وہاں پہ ہم اس علم اجمالی کو نظر انداز نہیں کر سکتے. ایک ولا یتیسر تعین المعلوم الاجمالی بالعلم والعلمی. اچھا، اور معلوم اجمالی کو معین کرنا یعنی وہ تو ہے پتہ ہے فلاں فرض کرے اتنے برتن نجس ہیں، لیکن یہ معین نہیں کہ کون سے وہ برتن ہیں. معلوم یعنی جن کے بارے میں علم اجمالی ہے، جن چیزوں کے بارے میں، ان کو ہم معین نہیں کر سکتے. نہ بالعلم یعنی دلیل وجدانی قطعی کے ذریعے سے بھی ہم ان کو معین نہیں کر سکتے. والعلمی اور دلیل علمی کے ذریعے، چونکہ یہ مقدمات میں بیان ہو گیا کہ چونکہ باب انسداد علم و علمی ہے. ولا يراد من الاحتیاط فی کل واقعۃ، اور ہر واقع ہر شبہ میں جتنے بھی شبہات واقعات ہیں ان میں ہم سے شارع کی جانب سے یہ طلب نہیں کیا گیا کہ ہر مقام میں آپ احتیاط کریں. 1 3
वला यस्मह लना बिर्रुजू इला उसूल अमली थे, और ये भी हमें चौथे मुकदमे की बिना पे इजाजत नहीं कि हम उसूल अमली की जानिब रुजू करें। तो फन्नहनु, जब ये चीजें चार चीजें नहीं हो सकती यानी चार मुकदमों की बिना पे, तो फन्नहनु इज़न बैन अमरैन, तो हमारे पास सूरतें फकत दो बचती हैं। इम्मा अन नअखुज़ बिमा नज़ुन्नुहु मिन तकालीफ़े व नतरुक गैरहा। ठीक, पहली सूरत यह है कि या तो हम उस तकलीफ को अक्स करें जिसके बारे में हमें जन है, और जन के अलावा वाली जो दीगर तकालीफ है उनको तर्क करें, यानी शक और वहम जिनके बारे में है, एक सूरत। या व इम्मा अन नअखुज़ बिगैरिहा व नतरुकल मज़ूनात, या हम उन तकलीफात मज़ूना के अलावा को अक्स करें यानी मशकूका और महूमात को वाली तकालीफ को, और खुद जिनके बाद जिन तकालीफ के बारे में हमें जन हासिल है उनको छोड़ दें। यानी ये दो सूरतें अगर हम खुलासा बन गए, या हम मज़ूनात वाली तकालीफ को अक्स करें, अमल करें, या उनको तर्क करें। ये दो सूरतें हमारे पास रहती बचती हैं। ये दो सूरतें वसानी, इन दो में से शेर सद फरमाते हैं दूसरी काबिल कबूल नहीं, यानी दूसरी को बातिल करने के जरिए से पहली को साबित करते हैं। पहली कौन सी है? मज़ूनात पर अमल करना। दूसरी कौन सी है? मरजूहा, यानी मज़ूनात को तर्क करके और उस पर मशकूक और मौहूम पर अमल करना, यानी तकालीफ मौहूमा और तकालीफ मशकूका। ये इसमें तरजीहुन लिल मरजूह अला राजिह, इसमें तरजीह मरजूह लाजिम आती है, तरजीह मरजू अला राजिह लाजिम आते। मरजू कहा जाता है यानी जो मफजूल हो, ठीक है, यानी जो मर्तबे में कम हो। राजिह यानी जो रुझान रखते हो, जो कहते मतलब क्या फरमाते हैं, ये दूसरी बात है, क्योंकि इससे लाजिम आते कि मरजू को तरजीह दे राजिह पर। अच्छा, मरजू से आप ज़हन में रख लें यानी तकालीफ मौहूमा और तकालीफ मशकूका, ठीक, और राजिह यानी तकालीफ मज़ूना। चूंकि देखिए यकीन, जन, शक और वहम, इनमें से अफजल तरीन यकीन है। अगर यकीन नहीं आ रहा तो फिर इन तीन में अगर मर्तबा संजी करेंगे तो फिर जन अफजल है शक और वहम से। तो फरमाते हैं जिन तकालीफ के बारे में जन है, क्योंकि जन जातन अफजल है शक व वहम से, इसलिए वो तकालीफ जिनके बारे में जन है वो तकालीफ भी अफजल है, रुझान रखती हैं उन तकालीफ पर जिनके जो हासिल हुई है या जिनके बारे में हमें वहम या शक है। तो नतीजे में फयतअय्यनुल अव्वलु, पहली सूरत बस, जब दूसरी सूरत बात लोगे पहली सूरत यानी मज़ूनात पर अमल करेंगे, वबिहाज़ा जब मज़न पर अमल करेंगे, वबिहाज़ा यसबतु हुज्जतु ज़न्नि, इसी से अमारात ज़न्निया साबितन, जन की हुज्जत साबित होती है। बिमा फी ज़ालिका अखबार सिकात है, यानी जन की ऐसी हुज्जत जिसमें अखबार सिकात है, यानी जिसमें हमारा मतलूब भी है। और हमारा मतलब क्या है? खबर है वाहिद सिका को हम साबित करना चाहते थे। हुज्जत जन बतौर मुतलक जब साबित हो गई तो उसके अंदर खबर सिका भी है, लिहाजा खबर सिका भी की हुज्जत भी साबित हो गई। ये थे मुकदमात। व नुलाहिज़ु अला हाज़ा दलील, अब इससे शहीद सदर रहमतुल्लाह अलैह इस दलील आक़ल पर अलबत्ता शक्ल सानी में इश्कालात बयान फरमाते हैं कि हमारे इश्कालात हैं इन पर। अव्वलन, पहला इश्काल यूं है कि दलील अक्ल के 5 मुकदमात में से दूसरे मुकदमे को बातिल करार देते हैं अब इसके वजह से, ठीक है। अच्छा, कौन सा दूसरा मुकदमा? वो ये था कि ना हमारे पास कोई दलील कतई विजदानी है, ना दलील कतई, ना दलील ताबुदी शरई है हुज्जत खबर पर, ठीक। इसको बातिल करार देते हैं। जब एक को बातिल कर दे तो बाकी सब बातिल हो गए, चूंकि मुरक्कब जो 5 मुकदमात है वो खत्म हो जाएगा। वो एक अन्नो यतवक्कफ़ु अला अदम क़ियाम दलीलिन शरईय्यिन खासिन अला हुज्जत खबर सिक़त, ये दलील मौकूफ इस बात पर है कि खबर सिका की हुज्जत पर कोई दलील शरई वाक़ ना कायम ना हो। व इल्ला, अगर फर्ज करे कहीं किसी भी दलील हुज्जत खबर सिका पर दलील शरई कायम होगी तो कान बाबुल इल्मी मफ्तूहन, तो माफ कीजिए बाबुल इल्मी मफ्तूहन, तो ताबुद शरई वाला बाब खुला होगा। वह अमकना, जब बाब खुला होगा तो हमारे लिए मुमकिन होगा बे अखबार सिकात तअयीन तकालीफिल मालूमत बिल इजमाल, तो हमारे मुमकिन है
کہ سکہ روایات، سکہ اخبار کے ذریعے سے ہم معین کر سکیں ان تکالیف کو جو ہمارے لیے علم اجمالی کے ذریعے سے معلوم ہیں. فَكَأَنَّ دلیل الانسداد يُنْتَهَى إِلَيْهِ، گویا کہ دلیل انسداد تک انتہا ہوتی ہے ایسو جب لا يحصل الفقیہ علی ای دلیل شرع خاص يدل علی حجیت بعض الامارات شاید ہے. یہ تب ہے جب فقیہ، مستنبط، مجتہد نہ پہنچ سکے دلیل شرعی، یعنی اس کو نہ مل سکے ایک ایسی دلیل شرعی خاص جو دلالت کر رہی ہو بعض امارات جو مشہور ہے، مثلا خبر واحدہ سے کہا کہ حجت پر دلیل شرعی خاص اس کے پاس نہ ہو، نہ مل سکے اس پر، یہ تب. وثانیاً دوسرا یہ ہے کہ یعنی پہلے مقدموں کو اس میں باطل قرار دیتے ہیں، یعنی وہ علم اجمالی صغیر اور علم اجمالی کبیر کی جو بحث ہو گئی، وہ فرماتے ہیں کہ ان العلم الاجمالی المذکور فی المقدمۃ الاولی، 5 مقدمات میں سے جو پہلا مقدمہ تھا جس کو علم اجمالی جس کو ذکر کیا گیا، وہ منحل، وہ تحلیل ہوتا ہے بالعلم الاجمالی، علم اجمالی کے ذریعے سے، یعنی علم اجمالی کبیر کا مرتبہ علم اجمالی صغیر کے ذریعے منحل ہو جاتا ہے فی دائرۃ روایات، ان روایات کے محدودے میں الواصلۃ لینا عن طریق ثقات، جو ہم تک ثقہ راویوں کے ذریعے سے پہنچی ہیں، کما تقدم، جس طرح یہ بات معلوم ہو جائے گی. اچھا، جب تحلیل ہو جائے تو ہمارے پاس 2 علم اجمالی نہیں رہتے، ایک علم اجمالی رہتا ہے. والاحتیاط التام فی حدود هذا العلم الاجمالی لیس فیہ عسر ومشقۃ. اچھا، احتیاط تام اس علم اجمالی کے حدود میں، اس میں تو کوئی عسر و حرج نہیں، کیونکہ اس کا محدودہ کم ہے. آپ کہہ رہے تھے کہ عسر و حرج احتیاط تام سے لازم اس لیے آ رہا ہے چونکہ اس کے اطراف کثیر ہیں، جبکہ یہاں پہ اطراف کثیر نہیں، جب منحل ہو کے ایک حصے میں آ کے وجہ فقط اخبار ثقات کے اندر، تو وہاں پہ پھر عسر حج لازم نہیں آتا چونکہ اطراف اس کے قلیل ہو گئے. بس ثالثاً، تیسرا کیا ہے، یہ ہے لیکن طلاب کرام عزیز، چونکہ اس کا مراتب احتیاط کے حوالے سے ہے کہ انا اذا سلمنا عدم وجوب الاحتیاط تام، چونکہ اگر ہم تسلیم کرتے ہیں کہ احتیاط تام واجب نہیں ہے، کیوں؟ لأنه يؤدي للعسر والحرج، چونکہ احتیاط تام سبب بنتا ہے عسر و حرج کا یا اختلال نظام حیات کا، تو فہذا انما یقتضی رفع الید عن المرتبۃ العلیٰ من الاحتیاط ہے بالقدر الذی ینتفع به العسر والحرج. تو یہاں پہ یہ تقاضا یہ کرتا ہے، یعنی احتیاط تام اگر واجب نہیں ہے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ بالکل احتیاط ہی ختم نہیں، بلکہ احتیاط تام کے 3 مراتب ہیں. اگر احتیاط تام کے 1 یا 2 درجے سے مرتبے سے عسر و حرج لازم آ رہا ہے، تو ایک تو آ رہا ہے نا جس کے ذریعے سے عسر و حرج نہیں ہے، تو اس میں تو آپ احتیاط کریں گے. اچھا، احتیاط کے کون سے 3 مراتب ہیں؟ وہ ایک ہے مرتبۃ العلیٰ، ٹھیک، یہ جس کے بارے میں کہا ان رفع ید عن مرتبۃ العلیٰ. مرتبۃ العلیٰ کون سا ہے؟ یعنی تمام شبہات میں احتیاط، چاہے وہ زن ان کے بارے میں زن ہو یا شک ہو یا وہم ہو، تینوں صورتیں، ٹھیک. اور احتیاط مرتبہ الوسطی یعنی درمیانی، جہاں پر احتیاط ان شبہات میں ہو جہاں مظنون یا مشکوک ہو، یہ 2، ٹھیک، موہوم نہ آئے. نمبر 3 ہے مرتبۃ الادنا، آخری درجہ جو ہے وہ ہے جس میں احتیاط فقط مظنون شبہات میں ہو، یعنی جن کے بارے میں زن ہو. پس اگر پہلے یا دوسرے مرتبے میں، یعنی مرتبہ علیٰ اور وسطی میں کے مرتبے میں احتیاط انجام دینے سے عسر و حرج لازم آ جائے، تو پھر تیسرے مرتبے میں تو عسر و حرج لازم نہیں آ رہا. اس لیے ہم مظنونات کو عکس کریں گے، مشکوکات اور موہومات کو ترک کر دیں گے. تقاضا کرتا ہے کہ آپ مرتبہ علیٰ سے ہاتھ اٹھائیں، احتیاط کا جو مرتبہ لو اس مقدار کے حساب سے جس کے عسر و حرج لازم آ جائے. عسر و حرج اس میں مرتبہ علیٰ میں ہے یا مرتبہ فرق وسطی میں ہے، التزام وجود سارے مراتب دل کا، حالانکہ احتیاط کے باقی جو مراتب کی زمین احتیاط کی جانب جا رہی، باقی جو احتیاط کے مراتب اس کو آپ انجام دیں گے. کیوں؟ لأن الضرورات تقدر بقدرها، چونکہ مجبوریوں، ضروریات جو ہیں ان کی مقدار معین ہوتی ہے ان کی اپنی مقدار سے، یعنی مجبوریاں ان کے اپنے خاص مقدار کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے. فیکون الاخذ بالمظنونات حینئذ،
تو اس صورت میں مظنونات یعنی احتیاط کا تیسرا مرتبہ اس کو اخذ کرنا ہو جائے گا بے اعتباری احتیاط کے لحاظ سے مرتبت میں مراتب الاحتیاط الواجبت ہے، احتیاط واجب کے مراتب میں سے. وَإِنَّ هَذَا مِنْ حُجَّةِ زَنٍ ہے، کہاں سے یہ حجت زن؟ ٹھیک، اللہم الا ہاں یہاں سے یعنی اس سے کیسے ثابت ہو رہا ہے آپ بتائیں. یعنی جس نے دلیل عقل کی شکل ثانی پیش کی حجت خبر اس کا کیسے حجت زن ادھر کیسے ثابت ہوتا ہے بتائیں. ہاں اللہ اللہ ان یدعا قیام الاجماع، ہاں بطور مستقل تو حجت زن ثابت نہیں، لیکن اگر اس کے ساتھ اجماع کو بھی اگر ملحق کریں یعنی اجماع بھی اگر حجت زن پر قائم ہو تو پھر اس کو جب ضمیمہ کریں گے تو پھر حجت زن ثابت ہو جائے گی. الا لیکن ان شارع لا یرضی بابتناء التعامل مع الشریعت على اساس الاحتیاط، لیکن شارع راضی اس پر نہیں ہے کہ شریعت کی بنا اس پر رکھے کہ احتیاط ہی احتیاط ہو. فاذا ضمت هذا الدعوى، جب اس زمین کو دعویٰ کو ضمیمہ کیا جائے گا دوسرے کے ساتھ، امکن ان نستکشف نظر انه جعل الحجت لظن، پھر ہم ممکن ہے کہ اس صورت میں کشف کر سکیں کہ شارع نے زن کے لیے حجت کرا دی ہے. آخر میں فرماتے ہیں کتلخص من استعراض ادلۃ الحجیت، ادلہ حجیت جتنی بھی بیان ہو جائے یعنی ادلہ حجیت خبر قرآن سنت عقل، یہ ان کا خلاصہ بیان کرنے سے ان کو بیان کرنے سے خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ ان الاستدلال بآیت نبأ تامن، کتاب کریم سے جو استدلال کیے گئے ان میں آئے نبأ سے حجت خبر واحد ثابت ہوتی ہے تام. وکذالک اسی طرح تام ہے استدلال بسنت ثابتۃ بطریق قطعی، اس سنت کے ذریعے جو سنت قطعی ہے کثیرۃ المتشرعہ وسیرۃ العقلاء، اور وہی ہے طریق قطعی کیا ہے سیرت متشرعہ جس کی بحث مکمل ہو چکی ہے، ہم بیان کر چکے ہیں، اور سیرت قطعی سیرت عقلائیہ. تو طلاب کرام عزیز آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.